اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ میں ہوں گلفام حسین تبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں فہم وائس۔ اولیاء کا پانی پر تصرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے اولیاء اللہ ہر چیز پر حکومت فرماتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ دریائے دجلہ پر مصلی بچھاتے اور مصلی تیرتا ہوا پار گزر جاتا۔ کبھی کبھی آپ دیر تک دریا کے درمیان مصلی پر کھڑے رہتے تھے۔ ایک دن دور سے ایک آدمی نے دیکھا اور سمجھا کہ کوئی ملاح کشتی لے جا رہا ہے۔ اس نے آواز دی، اے ملاح مجھے بھی پار لے جانا۔ آپ نے جواباً فرمایا، جلدی آؤ، ہم اس کائنات میں اس لیے آئے ہیں۔ اس آدمی نے قریب آ کر دیکھا کہ مصلی پر کھڑے ہیں اور مصلی پانی پر تیر رہا ہے۔ اس نے عرض کیا، حضور میں نے سمجھا تھا کہ شاید ملاح ہوگا۔ آپ نے فرمایا، تجھے دریا کے اس پار گزر جانے سے غرض ہے، تجھے کشتی اور ملاح سے کیا واسطہ؟ اس نے عرض کیا، حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، میری مصلی پہ کھڑے ہو جا اور یا جنید کہتے چلو۔ اس نے مصلی پر قدم رکھا اور غوث آپ کی شان پر قربان کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاؤں پر پاؤں رکھو، اور جب دریا کی موجوں کے اندر آئے آپ نے فرمایا کہ خوف مت کھاؤ، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو، کیونکہ یہاں پر شاعر فرماتا ہے کہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جندی باں پھڑ دے ان چھوڑ دے نہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے دیا اور مصلی پر کھڑا ہو گیا۔ مصلی پانی پر تیرنے لگا، وہ یا جنید کہتا ہوا چل رہا تھا اور مصلی پانی پر تیرتا جا رہا تھا۔ جب دریا کے درمیان پہنچا تو اس نے یا جنید چھوڑ کر یا اللہ کہنا شروع کر دیا۔ جو ہی اس نے وسیلہ ترک کیا تو ڈوبنے لگا۔ آپ نے پکڑ کر باہر نکالا، فرمایا کہ تم ابھی جنید تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ معلوم ہوا کہ وسیلہ کے بغیر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنا بہت مشکل ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اولیاء کرام کی محبت اپنے دل میں لے لیتا ہے، اولیاء کرام کی محبت سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت مل جاتی ہے۔ اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اولیاء کرام کے طریقہ کار پر چلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ زندگی رہی تو نئی وائس کے ساتھ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔